حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت 3 جمادی الثانیہ 11 ہجری۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جناب سیدہ کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا تھا۔ ہاں، زندہ رہنے کو تو 3 مہینے زندہ رہیں، لیکن کس طرح؟ زندہ دگور چاروں طرف سے مصائب کے دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شکستہ دل بیٹی پر کھلے ہوئے تھے، اور حسرت و بے کسی اور یاس و ناکامی کے جگر دوز نشتر رگ رگ میں چبھے ہوئے تھے۔ جب تک زندہ رہیں کسی نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا۔ ہر وقت شفیق باپ کی صورت ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ جب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا تھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ادھر مؤذن نے مسجد میں اذان دینا شروع کی، ادھر سیدہ پر رقت طاری ہوئی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، سیدہ بابتا کی صدا بلند کرتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ لوگ مؤذن سے کہتے، جلد اذان ختم کرو، کہیں ایسا نہ ہو دختر رسول دنیا سے گزر جائے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جس وقت حضرت کی یاد دل کو بے چین کرتی، قبر مبارک پر چلی جاتی اور یہ شعر پڑھ کر خاک کو آنسوؤں سے بھگوتی رہتی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک قبر کو سونگ لیا، وہ پھر دنیا کی کسی خوشبو کو سونگنے کا مشتاق نہ ہوگا۔ میرے اوپر مصیبتیں اس طرح منڈلا رہی ہیں کہ اگر ان کا سایہ روشن دنوں پر پڑ جاتا تو وہ تاریک ہو جاتے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ علیہ السلام کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی اور آپ علیہ السلام کی افسردگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام ہر چند ٹوٹے دل کو تسلی دیتے تھے، لیکن تڑپ میں کمی کہاں اور اضطراب میں سکون کیسا؟ جس صدمے کا تصور بن جاتا گھنٹوں رلانے کو کافی ہوتا۔ باپ کی جدائی کا صدمہ ہی کیا کم تھا جو اور بے شمار مصائب بھلائے بے در ماں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ اسما بنت امیس نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آن پہنچا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، میرے والد کی رحلت کے وقت جبرائیل کافور لے کر آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھا، ایک حصہ علی کے لیے اور ایک حصہ مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے فلاں جگہ رکھا ہے، اب مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے لے آؤ۔ جناب اسما کہتی ہیں کہ میں وہ کافور لے آئی، پھر آپ نے غسل کیا، وضو کیا اور مجھ سے فرمایا، میرا نماز کا لباس لے آؤ اور خوشبو بھی ساتھ لانا۔ میں نے لباس حاضر کیا، آپ نے وہ لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی اور اپنے بستر پر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں اور اسما سے فرمایا، میں آرام کر رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر میں نے جواب نہ دیا تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں، فوراً علی کو مطلع کرنا۔ اسما کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر صبر کیا اور پھر میں حجرے کے دروازے پر آئی، جناب فاطمہ علیہ السلام کو آواز دی، لیکن جواب نہ سنا تو میں آپ کے حجرے میں داخل ہوئی اور آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا آپ دنیا سے گزر چکی ہیں۔ میں آپ کے جنازے پر گر کر اسے بوسہ دینے لگی اور رونے لگی۔ اچانک حسن اور حسین علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے اور اپنی والدہ کی حالت پوچھی۔ یہ وقت تو ہماری ماں کے سونے کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے عزیزو، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ماں کے جنازے پر گر گئے، اسے بوسہ دیتے اور روتے جاتے تھے۔ حسن کہتے تھے، اماں جان مجھ سے بات کیجئے قبل اس کے کہ میری روح میرے بدن سے جدا ہو جائے۔ امام حسین کہتے تھے، اماں جان میں آپ کا حسین ہوں، مجھ سے بات کیجئے اس سے پہلے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میری روح پرواز کر جائے۔ اسما کہتی ہیں، میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو دونوں شہزادوں سے کہا کہ اے رسول خدا کے فرزندو، اپنے بابا کو جا کر ماں کے انتقال کی خبر دے دو۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو جناب سیدہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ شدت غم و اندوہ سے بے تاب ہو گئے اور فرمایا، اے دختر پیغمبر، آپ کا وجود میرے لیے تسلی بخش تھا، اب آپ کے بعد کس سے سکون حاصل کروں گا؟